اور ایک سائیکک پیشنٹ کو لیتا ہوں میں. سچا مسلم صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے. اچھا استقبال بھی کرتے ہو لوگوں کا؟ جی بالکل, آپ یہ جو محترم ہیں ہمارے لیے. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر ہے تو اس طرح سے. ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا, مومن جی کے نام سے غالباً آیا تھا. ہاں ہاں مومن جی آئے تھے. ہاں وہ تھا مومن نہیں تھا, برا نام مومن جی کے نام سے آیا تھا, اور آپ کو جاتے جاتے آئینہ ارے دکھا گیا جس تبت طرح. یدا, تبت ایک یدا منٹ پڑھ کے سنایا ایک نا منٹ انہوں نے. ہاں جو بھی تھا, ایک منٹ. وہ آپ کو ہاں جاتے جاتے جو ہے نا ایکس مسلم کو آئینہ دکھا گیا, اگر آپ سمجھتے ہو تو. اوکے جاتے ٹھیک جاتے ہے. جس طرح ہاں تو ابھی آپ اچھا گانڈو کیا. گانڈو بول رہے تھے نا, ایک منٹ, جو ابھی آپ گانڈو گانڈو بولتے ارے ہیں نا, ایک منٹ نا, یہ جو بندے کو آپ کھو رہے تھے, یہ ایکس مسلم کی اصل حقیقت یہی ہے, ایکس مسلم کی اصل حقیقت. اوکے ریئل ابھی فیس موضوع آف پہ بات کریں. موضوع ہی کیا ہے آپ نا بھی یہ. بھاگو گے؟ یہ میں نہیں موضوع ہے کہ بھاگوں گا. آپ کا اللہ, کیا آپ سچا مسلم صاحب, کیا آپ کا جی یہ یقین ہے, کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا اللہ ایک اچھا خدا ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں تو یہ کیسا, یہ خدا جو ہے یہ کیسا اچھا خدا ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے وہ گناہ کرے, غلط کام نہیں کرے, چاہتا, اور وہ اس کو معاف کرے؟ یہ نہیں دیکھیے چاہتا, صحیح نہیں مسلم, چاہتا. ارے میرے بھائی, صحیح مسلم حدیث نمبر 6963, اس میں رسول اللہ کہتے ہیں, رسول اللہ سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائی رکھی تھی, میں نے رسول اللہ سے سنا, آپ فرمایا کرتے کون تھے کہہ رہا ہے؟ اگر تم گناہ نہ ایک کرتے منٹ ایک منٹ, تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ انہیں معاف فرماتا. جی بھائی. ایک منٹ ایک منٹ, کیا کہہ رہے جی؟ محمد بن قیس, عمر بن عبدالعزیز, پتنی حضرت ایوب انصاری تے پتنی کدھر سے, کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا میں نے رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائی رکھی تھی. چھپا کیوں تھی, چھپائی کیوں تھی؟ ہاں چھپائی تھی, بعد جی میں بتائی نا میرے بھائی. نہیں, چھپائی کس چھپا وجہ سے چھپی تھی؟ کھیل رہے تھے وہ صحابہ. اچھا, صحابہ پہ اعتماد نہیں ہے آپ کا؟ صحابہ پہ اعتماد نہیں ہے آپ کا؟ قرآن پہ آ جاؤ, صحابہ پہ نہیں ہے میرا اعتماد, تیرے اوپر نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, صحابہ پہ اعتماد صبر, نہیں ہے کوئی آپ کا؟ مسئلہ نہیں, وہ میرا اپنا ایمان ہے, وہ میں سنبھالوں گا, تو بے فکر ہو جا اس چیز سے. ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, تجھے پتہ لیکن ہے اللہ یہ تو جو کہتا ہے صبر ایسے ایمان صبر لاؤ صبر جیسے صبر صحابہ نے ایمان لایا ہے. اچھا بیٹا تھوڑا صبر کرنا. دیکھو ہاں اس دین اسلام سمجھنے کے لیے پہلا چیز ہے قرآن, پھر ہے سنت, ہاں, ٹھیک ہے؟ یہ دو تو یہ چیزوں رسول سے اللہ کی ثابت بات ہے کرو. نا, نہیں مانتے آپ؟ اچھا اور چلو اس یار کو آپ تھوڑے دیر کے لیے میری میں اس بات کو ہٹا سننا. دیتا ہوں. اس کو سچا مسلم ہٹا دیا یار تمہاری بات سن کے, کوئی ٹینشن نہیں, قرآن پہ آتے. مجھے یہ بتاؤ, ہاں جی جی, اللہ قرآن میں کہتا ہے, یہ دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186, کیا کہتا ہے اچھا اللہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے پیغمبر, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دو جی کہ میں تو تمہارے پاس ہوں, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, تو ان کو ٹھیک, چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر جی ایمان لائے تاکہ نیک راستے ٹھیک, پائیں. ٹھیک ہے, ہاں اب مجھے بتاؤ, آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہاں کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہاں, اس کو جواب دیتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, قبول کرتا ہے, ایک ہاں مومنہ لڑکی جو 5 وقتہ نمازی ہے, تہجد اچھا, گزار ہے, ہاں ہاں, اس کا کوئی درندہ, وحشی درندہ وہ ہاں, ریپ کرتا ہے, اچھا وہ اللہ کو پکارتی ہے, اے میرے اچھا اللہ اچھا, مجھے اس درندے سے بچا لے. تو ٹھیک, قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور اس کے اچھا ساتھ ساتھ تو یہ بھی کہتا ہے سورہ حشر ہاں میں سورہ نمبر اچھا 59
آیت نمبر 23 والذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو مؤمن ہے, تو مہیمن ہے, تو سیکیورٹی دینے والا ہے, تو بچانے والا ہے. اے میرے اللہ اس درندے سے مجھے بچا لے. اللہ اس کو کیوں نہیں بچاتا؟ ہاں تو کس طرح کا ایکس مسلم ہے؟ مجھے تیرے اوپر شک ہو جاتے ہیں جب تو کہتے ہیں میں ایکس مسلم ہوں, میں مسلمان رہ چکا ہوں, تبلیغ کیے فلانا کیے, مجھے ہنسی بھی آتی ہے تیرے اوپر رونا بھی آتے ہے کہ تیری کیا حالت ہے. اوپر والا حصہ تیرا مکمل ختم ہے, ابھی جواب سنو. یہ تیرے بارے میں نے اچھے اچھے کمنٹس کر دیے جو تو ہے, ٹھیک ہے. ابھی سنو. اوکے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ کیوں بنائی؟ کوئی مقصد ہے یا ویسے ہی ہے؟ کیوں بنائی؟ کیا مقصد ہے اللہ کا؟ او بھائی تو کس لیے تو ادھر جو پیدا ہوا ہے اور تو ابھی مرے گا نا, مطلب ایک منٹ صبر کر. اسلام کے حساب سے اللہ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے دنیا بنائی ہے. اللہ بور ہو رہے تھے, اللہ نے سوچا, ارے رکو میں بول رہا ہوں نا تو سن لو نا, ابھی سوال کی ہو تو. اللہ نے انٹرٹینمنٹ اپنے خود کے انٹرٹینمنٹ کے لیے دنیا بنائی, اس میں انسان بنائے, انسانوں کو برا کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اس کے اندر دی, اور وہ اوپر سے دیکھتا ہے کہ بھائی کون میرا نام لے رہا ہے, کون مجھ سے معافی مانگتا ہے, کون میری عبادت کرتا ہے. پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی درندہ کوئی مومنہ کا ریپ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے, اس کو کچھ نہیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو ریپ کرے گا اس کو میں آخرت میں سزا دوں گا. تو اللہ جو ہے یہ تماشا دیکھنے کے لیے, تماشا بور ہو رہا تھا اللہ, اس وجہ سے اللہ نے دنیا بنائی. ایسا نہیں ہے تو آپ بتائیے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ تو آپ نے اپنا بیان کیا نا. ابھی آپ کے پاس عقل ہوتی ایز اے مسلم, جب آپ مسلم تھے تو آپ سیدھا سیدھا بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنائی ہوئی ہے. آپ اپنا آئیڈیا بناؤ ایز اے ایکس مسلم, یہ مسلمانوں والا چھوڑو. امتحان تو ارے بھائی یہ صبر سچا مسلم ایک ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. آپ نے کہا امتحان کے لیے بنائی ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ کہ امتحان تو یہ تو انسانوں کا مقصد ہے نا. یہ تو انسانوں کا مقصد ہے نا امتحان دینا. اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کیوں امتحان لینا چاہ رہا ہے؟ اللہ نے جو ہے نا ایک بنائے ہوئے نا, ایک دنیا بنائی ہوئی ہے, اور آپ جو ہے نا اچھا عمل کرو گے. ارے وہ تو انسانوں کا مقصد ہے, اللہ کا کیا مقصد ہے؟ کیوں تماشا بنا کے رکھا اللہ نے؟ تو یار آپ بالکل ہی جو گئے گزرے ہیں نا. آپ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک منٹ صبر تھوڑا صبر کر. وہ اس دنیا جان کا ایک منٹ. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں بنائے, وہ کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہے کون پوچھنے والے؟ نہیں, میں تو نہیں پوچھ رہا ہوں. میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, کیوں بنایا اللہ نے, کیا مقصد ہے اللہ کا؟ آپ نے بھی تو سوال کیا اللہ کا کیا مقصد ہے. آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا نا اللہ نے کیا مقصد ہے. ہاں آپ مجھے ویسے تو ایکس مسلم کوئی چیز ہی نہیں ہوتا نا, اس کا تو مطلب ہے نا ایکس مسلم. اب کیا ہے یہ تو آپ لوگ بتاتے نہیں ہو. ایکس کا مطلب ہوتا ہے پچھلا. آپ لوگ ابھی بتاؤ کہ اب لوگ کیا ہو, تو پھر آپ سے جو ہے میں بات آگے بڑھاؤں. اس وقت آپ کیا ہے؟ ایکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ صبر کر, رک جاؤ میں تم کو یار یہ دیکھو, جب میں نے ان سے سوال کیا اور ان کو لگا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کو بچانے کا, تو 150 کی سپیڈ میں بندے نے یو ٹرن لیا. اب یہ بولتا ہے کہ میں اسلام کا دفاع نہیں کروں گا. تم کیا ہے پہلے یہ بتاؤ. ارے باپ رے باپ, یہ بولتا ہے میں اسلام کا دفاع نہیں کروں گا, پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو. ارے میں کوئی بھی ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا. تمہارے اللہ کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی اس کا تم کو جواب دینا ہے. سچا مسلم صاحب, آپ نے بتانا ہے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے دنیا بنانے کے پیچھے.
آپ کہہ رہے ہیں نا ہاں بتاؤ. کہ یہ اللہ کا دفاع نہیں کر سکتا. اللہ کو میرے دفاع کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کی جو ہے نا اس آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کو کہ آپ تو سے اللہ کو ہم بھیج دفاع سکتے ہو. کریں. صبر صبر بیٹا صبر صبر. تیرے جیسے جو ہے نا ایکس مسلموں کو میں اپنے جو ہے نا اس میں رکھتا ہوں. آپ ہے کیا چیز دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کو آپ سے. اسلام کو خطرہ ہو تو پھر آپ سے دفاع ہو نا. خطرہ کس چیز کا ہے مجھے وہ بتا اسلام کو. دفاع تو اس کی چیز کا کیا جاتا ہے کہ یار اگر اس کا میں دفاع کر لوں نہیں تو یہ ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتاؤ تیرا دفاع ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سورہ البقرہ کی جو ہے نا 7 کھولو نا ادھر ہی سے آپ فیل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا. اس کو پتا تھا اللہ تعالیٰ کو نا پتہ ہے نا. آپ شروع سے البقرہ میں جو ہے نا 5-6 آیاتیں پڑھنا لوگوں اپنے ہندوؤں کو سناؤ نا ذرا دکھاؤ نا کیا لکھتے ہیں اس میں. آگے پھر ان کے اندر وہ آجا نفرت آجا جو ہے آجا وہ جاگ سامنے گئی آجا. ہے. نہیں نفرت ساتھ جاگ پہ آ گئی. جاؤ نا. سچا مسلم میں نے تم کو اتنا موقع دیا کنٹینیوس بولنے کا. مجھے لگا کہ ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث یا کم سے کم خود اپنی عقل سے مجھے ایک ریزن بتاؤ گے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے. تم نے ابھی تک نہیں بتایا. میں تم سے پھر سے پوچھتا ہوں اللہ کا اس دنیا کو بنانے کا کیا مقصد ہے. یار 4K کلویز جی 4K واچنگ نہیں ہے بلکہ 4900 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ فٹافٹ شیئر کریے تاکہ جو لائیو ویورشپ ہے وہ 5000 پہنچے. دونوں چینل کا ملا کے 4900 لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یار آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور شیئر ضرور کرے. اور دیکھنا گائز یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں نہ اللہ تو پہلے سے معجور ہے مجبور ہے. وہ تو خود اپنا دفاع کرنے آ نہیں سکتا. اس کے جو بندے ہیں جن کے اندر کٹرتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. دیکھیے میں نے ان کو کتنا موقع دیا لیکن یہ ابھی تک انہوں نے اللہ کا مقصد نہیں بتایا. میں ان سے پھر سے پوچھتا ہوں اگر نہیں معلوم ہے آپ کو اللہ کا مقصد تو صاف صاف بول دو نہیں معلوم ہے تاکہ میں آگے بات کرتا ہوں. سچا مسلم صاحب اللہ کا کیا مقصد ہے دنیا بنانے کا؟ آپ مجھے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا میں نہیں بتاؤں گا جس طرح آپ کر رہے کہ مجھے نکالو پھر جو ہے نا لین پہ لے میں نہیں مجھے بتاؤں گا. نکالو. یہی تو آپ لوگوں کے جو مجھے ہے نا اپنی بےعزتی نہیں ٹریک ہے. کرانا ہے. یہی تو ٹریک ہے آپ لوگوں کا جو ہندو نہیں سمجھ رہے. ہم تو سمجھ رہے نا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے. میں نے بتا دیا. ہاں کیا مقصد اللہ ہے؟ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ کہ ہم محتاج ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ٹھیک محتاجی ہے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں مقصد کیا ہے. مقصد ہی بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے ہمیں اپنے ہاں عبادت کے لیے وہ کہ ہمارا امتحان لے رہے. اچھا ایک منٹ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کروانے کے لیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی صبر اپنی عبادت کے لیے ہاں نہیں وہ ہمارا امتحان ہاں. لے رہے ہیں. اچھا اللہ جو ہے امتحان لے رہا ہے تو ہاں اللہ کو پتا نہیں تھا کہ امتحان کا کیا رزلٹ آنے والا ہے پتہ ہے. اور وہ امتحان لینے کے لیے مجبور ہے. مطلب اس کو کیا ایسی پڑ گئی تھی کہ خود انسان بنائے اور پھر اس کا امتحان لے؟ کیا ایسا مطلب کیا ہو گیا تھا اللہ کو؟ کیوں امتحان لینا چاہ رہا ہے اللہ؟ یہ کیوں آپ نہیں پوچھ سکتے نا. مسئلہ تو سارا ادھر ہی ہے نا. کیوں خراب ہے نا. کیوں نہیں پوچھ نا سکتے نا آپ؟ بالکل نہیں پوچھ کیا سکتے. بنا امتحان کیسے لیے پوچھ اللہ سکتے اکیلا نہیں رہ سکتا تھا کیا؟ اچھا میرے بھائی؟ ایک منٹ اچھا چل جب ہم البقرہ کی کوئی بھی 7 کام کول. کرتے ہیں البقرہ کی 7 کول. سورہ البقرہ کی سن لو 7 سچا کول. مسلم. نہیں تم نے جو بولا ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. دیکھیے اچھا سچا وہ نہیں مسلم صاحب کھولنا تو نے ایک تو سورہ البقرہ انسان نہیں کچھ کھولنا بھی ہے. کام ارے کھولوں گا نا یار رکو نا. آپ سوچئے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ کیا اچیو کرنا ہے. یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ اچیو کیا جاتا ہے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ اگر ایگزام لے رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے ایگزام لینے کے لیے اگر اس نے پیدا کیا تو اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے اللہ کا نہیں ہے. آپ کا فائدہ ہے. ارے تو میرا فائدہ ہے لیکن اللہ کو کیا ملا اس سے؟ اللہ کو ملنا کیا ہے؟ آپ کو ملنا ہے. تو اللہ کو کیا ملا؟ اللہ تو بے مقصد کام کر اور رہا ہے. نہیں چاہیے نا بھائی. اللہ تو جو ہے نا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے ملنے کی. تو بے مقصد اللہ نے بے مقصد کام کیا نا پھر نہیں بے مقصد دنیا نا. بنا بے کے. مقصد آپ زندگی گزار رہے ہیں نا. اس نے ایک منٹ سچا صبر. مسلم اچھا میری بات ہاں سن. ایک منٹ میری بھی سن ذرا. میری بھی سن نا. ہاں
تیرے اور اچھا جانور میں مجھے سچا فرق مسلم، بتاؤ. صبر. سچا ایک سچا مسلم مسلم یہ بتاؤ، تم نے کہا کہ اس کو امتحان لینا ہے، جس لڑکی کا جس بچی کا ریپ ہو رہا ہے اس کا کیا امتحان ہے پلیز؟ جو ریپ کر رہے اس کا تو امتحان ہے نا. اچھا مطلب ریپ کرنے والے کا امتحان لینے کے لیے اللہ کسی کا ریپ کروا رہا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں کروا رہے. یہ آپ لوگ جیسو خود ارے کرتے تو ہو. آپ لوگ جیسا اگر یہ اللہ آپ لوگ اس کرتے ہو. بچی کو پیدا نہیں کرتا، سنو میری بات، اگر اللہ اس بچی کو پیدا نہیں کرتا تو اس کا ریپ نہیں ہوتا تھا نا. اگر یار اب اللہ یہ اس کے اندر ریپ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتا تو اس بچی کا ریپ نہیں ہوتا تھا نا. تو مطلب یار یہ کسی تو کا بات ہی نہ ہوئی امتحان نا. لینے کے لیے اس طرح بات سنو. سن لو سچا مسلم، یعنی آپ کا اللہ اتنا سائیکی اللہ ہے کہ کسی کا امتحان لینے کے لیے وہ کسی اور کا ریپ کروا رہا ہے. ادھر سے عقل کا پتہ چلتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کتنا ماشاء اللہ اعلیٰ عقل ہے. 7 نمبر کول ارے میں اس البقرہ کی بچی 7 کیا کول. غلطی؟ البقرہ کی 7 کول ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوتے. چل کول. اس میں اس کا جواب ہے. ہاں تو کول تو صحیح. چلو گائز اس میں اس کا جواب کول ملے گا کہ شروع سے اللہ، سورہ البقرہ کول. ہاں کول ہاں میں کول. بول رہا ہوں 7 نا، ہاں 2 کی 7 چاہیے نا آپ کو. یہ لو ہاں بالکل کھولتا ہوں بلکہ 3-4 سے کھولتا شروع ہوں. کرو. نمبر سے جاتے جاؤ، ترجمہ پڑھتے جاؤ. یہ شروع میں اللہ تعالیٰ کو آپ جیسے بندوں کا پتہ تھا اور ہے، اس لیے جو ہے اچھا نا اس چلو نے شروع میں یہ چیزیں کلیئر کر دی. شروع میں یہ چیزیں اوکے کلیئر چلو کر دی. ٹھیک ہے. ابھی سچا مسلم صاحب جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے، یعنی اس آیت میں اللہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ کسی کا امتحان لینے کے لیے کسی بچی کا، کسی لیڈی کا ریپ کیوں کرواتا ہے. اس کا ہمیں جواب ملے گا شروع سے تو 7ویں تقریر آیت. بعد میں کر، پہلے وہ کھول نا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تقریر ہاں بعد میں کر، ابھی یہ لو تیری ہنسی رک جائے سورہ گی. بقرہ. ہاں چلو. چل. الف لام نہ بات سن. میم. صبر. وہ ہمیں پتہ ہے تو تلاوت کر سکتے، وہ نہ سنا مجھے پتہ ہے تو تلاوت کر سکتے. مجھے کیا پتہ ہے سناؤ؟ تو سنا نا، بس تو ترجمہ پڑھ. اچھا ترجمہ آپ کو ابھی تلاوت نہیں سننا ہے؟ ٹھیک ہے او چلو یار مجھے ترجمہ ایک مسلم اور ترجمہ تلاوت، پڑھتا یار ہوں. تم مذاق نہ کرنا. تو ہے ہی ایک مسلم، اچھا تجھے چلو. تلاوت سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ ایک مسلم آپ نے ہوتا کہا کیا کہ ہے؟ ترجمہ ارے آپ نے کہا ترجمہ پڑھوں. الف لام میم اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا ہے. اس کو چھوڑ دو. کہاں سے یہ لاؤں اس کا تیرے سمجھ ترجمہ؟ کی آپ بات نہیں بتاؤ. ہے. تو تیرے سمجھ کی نہیں بات ہی آپ نہیں سمجھا ہے. دو، آپ سمجھاؤ. او یار چھوڑ دا بس، اس کو تو چھوڑ. اس کا مقصد نہیں ہے کچھ بھی. اور ارے جو سمجھ جائیں گے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے. آپ نے کہا الف لام میم کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یار میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سمجھ کی بات نہیں ہے. تیرے سمجھداری اتنی نہیں ہے، تو تیرے پاس عقل نہیں نام کی آپ چیز ہوتی سمجھاؤ. تو سمجھ جاتا نا. میں آپ کو نہیں آپ سمجھاؤں گا. سمجھاؤ. میں سمجھاتا ہوں، تو آگے پڑھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الف پاس لام رکھی. چلو میں سمجھاتا ہوں. یہ دیکھو صبر. ایک یہ منٹ راز اللہ تعالیٰ. دیکھو گائز، آپ سبھی لوگوں نے سنا کہ سچا مسلم صاحب نے کہا کہ تو تلاوت مت کر، تو ترجمہ پڑھ. ٹھیک ہے. پہلی آیت جو انہوں نے بولی تھی اسی میں الف لام میم لکھا ہوا ہے. ادھر ہاں اتنے سارے ٹرانسلیشن ہے ادھر، اور اس میں اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے. تو نہیں میں ان کیا سے گیا ہے. پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے بتاؤ. چلو آپ اتنا جو ہے نا وہ کر رہے. مجھے پتہ ہے آپ جو ہندو کو سنا رہے ہیں نا، میں بھی ہندو کو سنا لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پھر پاس ایک ہندو آ سیکرٹ گیا. رکھا ہے. ہے نا. ہاں ہاں کیا او کیا بھائی تیرے ویور کون ہے؟ مجھے یہ بتا. ہندو نہیں ہی ہے نا، نہیں آپ اور کیا کہہ کون رہے ہے؟ تھے؟ اس یہ اس اللہ تعالیٰ آیت نے کا اپنے کیا پاس مطلب ہے؟ سیکرٹ رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ رکھا ہے اپنے پاس. چل آگے چل. اچھا یہ اللہ نے سیکریٹ رکھا ہے. بالکل. تو اللہ کو جب کوئی چیز سیکریٹ رکھنا تھا تو اس کو ہاں ہمارے لیے کیوں بھیجا؟ تاکہ تو جو ہے نا جلتا رہے اور سوچتا رہے کہ یار یہ کیوں. یہ اس لیے. ہاں اچھا اچھا یہ آپ نے ابھی اللہ کی بات بتائی ہے کہ اور اللہ تو نے آگے اس چل. کے لیے سیکریٹ رکھا. گھماؤ مت. ارے سنو. گھماؤ مت. اصل بات پہ آؤ. اصل بات پہ آؤ. ہاں ہاں سن لو نا. 4-5 سے آگے چلو. جلیبی. تم کو ہر جگہ پہ پکڑیں گے. اتنا پکڑیں گے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے دفاع کرنا، تم چھوڑ دو گے اسلام کا. اتنا پکڑیں گے تم کو. تم نے یہ کہا کہ اللہ نے اس کو سیکریٹ رکھا
اس کلام کو الف لام میم حامیم یاسین سیکرٹ. گائز کامیڈی سنو, گائیڈنس کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, ہدی للناس اللہ کہتا ہے قرآن کو, یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے, اور اس میں سیکرٹ چل رہا ہے اللہ کا. یہ میں نہیں بتاؤں گا, اصل میں یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یعنی ہم پوچھ رہے الف لام میم کا مطلب کیا ہے اللہ, تو اللہ وہاں سے کہہ رہا ہے میں نہیں بتاؤں گا, مجھے اپنی بے عزتی نہیں کرانی ہے. سیکرٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے سیکرٹ اس لیے رکھا تاکہ ہم جیسے ایکس مسلم جو ہے وہ جلتے جائے, ٹھیک ہے. اب چونکہ انہوں نے یہ اللہ کے بہاف میں بات کی ہے, ان کو قرآن سے حوالہ دینا پڑے گا کہ اللہ نے یہ اس لیے سیکرٹ رکھا ہے. جی سچا مسلم صاحب, آپ آگے چلو نا, ابھی پڑھو نا آگے, اس کا جواب میں دیتا ہوں. نہیں چلوں گا جب تک آپ یہ نہیں کہو گے کہ اللہ نے بے مطلب کی. سچا مسلم 6-7 پہ نہیں آئے گا, 6-7 پہ نہیں آئے گا. یہ ہندو تمہاری غلطی تمہاری ہے نا, تم نے مجھے موقع دیا نا. تو میرا بیٹا لگتا ہے, تو میرا بیٹا لگتا ہے. سچا مسلم پرسنل اٹیک نہیں, تم نے موقع دیا نا. میں 6-7 بولتے اگر تو سیدھا 6-7 کھولتا. تم نے موقع دیا, تم نے بولا 1 سے پڑھو, تم نے بولا ترجمہ پڑھو, میری کیا غلطی ہے؟ اب آپ نے یہ یہاں پہ بولنا ہے سبھی لوگوں کو یہ سیکرٹ ہے, یہ بنا مطلب کی آیت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا, بنا مقصد کے نہیں, یہ آپ نے اپنی طرف سے جوڑ دیا. یا میں نے کیا کہا تھا؟ مقصد ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیکرٹ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا ہے سیکرٹ رکھنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ ضروری ہے تیرے لیے, یہ نہیں ہے, یہ تیرے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. ایز اے مسلم صبر بیٹا, میں تجھے نہ مقصد صرف مجھے افسوس اس چیز کا نا کہ تیرے ہاتھ میں یہ, تو جو ہے نا فوراً مجھے نکال لیتے اور ادھر جو ہے نا اپنی جلیبی شروع کر لیتا ہے. تو سامنے بیٹا ہوتا نا, پھر میں دیکھتا کہ کیا بنتا. ایکس مسلموں کی میں جو ہے نا, میں آپ لوگ ایکس مسلموں کو جو ہے نا سلوار اتار لیتا اور کیا کرتا. سلوار اتار دیتے؟ آپ کو شوق ہے؟ شوق مطلب آپ سلوار اتارنے کو سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں ننگا کرنا, کس کو بولتے ہیں؟ سلوار کیسے اتارتے یار؟ بڑے پٹھانی شوق ہے آپ کے. صبر تو کرنا, ابھی آپ سے سمجھدانی تو اتنی ہے, آپ میرا مقصد ہی نہیں سمجھ رہے. آپ اس کو کیا کرتے ہیں آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریکٹیکل میں آپ کا شلوار اتارتا, پھر تو آپ کی سمجھ پہ مجھے 21 توپوں کی سلامی. یار کیا بات ہے, اور کس لیول کے آپ بندے. مجھے تو آج جو ہے نا اور بھی جو ہے نا وہ یہ ہندو کس طرح جو ہے نا آپ کو فالو کرے, مجھے تو ان کی عقل پہ جو ہے نا ماتم کرنا پڑتے. تو آ جا نا 5-6-7 پہ آ جا بیٹا. پہلے یہ بولو کہ یہ سنو میری بات. اللہ سورہ فصلت میں کہتا ہے, یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, فصلت میرے خیال سے 41 والی. تو اب آگے جا رہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو سنا نہیں رہے. نہیں جاؤں گا, یہ دیکھو مجھے پتا ہے نہیں جائے گا, مجھے پتا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم, اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون, a book whose verses have been detailed. ایک ایسی کتاب جس کی آیت کھول کر بیان کی گئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ ہے. آپ کی بات سچی یا اللہ کی بات سچی؟ وہ یار میں یہ ثابت صبر تو کرنا, میں تجھے ثابت کر رہا ہوں, تو ادھر آ ہی نہیں رہے. ہاں ثابت کرو. تو البقرہ پہ آنا تاکہ تو ان ہندوؤں کے سامنے تو آج ننگا ہو جائے نا. ارے لیکن تم تو ننگے ہو چکے ہو آلریڈی. سچا مسلم اس طرح ننگا نہیں ہوتا, اس میں اللہ نے, اس طرح ننگا نہیں ہوتا. اس میں اللہ نے دیکھو آپ کو 5050 لوگ سچا مسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سب کو امید ہے کہ کم سے کم آپ اللہ کو بچا لوگے. سنو میری بات, ان کو یہ امید ہے, اس میں سے کم 2000 تو ہمارے مومن بھائی ہوں گے, ان کو امید ہے کہ کم سے کم آج آپ اللہ کی لاج رکھو گے, قرآن کو صحیح ثابت کرو گے. مجھے بتاؤ کہ یہ آیت میں اللہ نے کہا یا نہیں کہا کہ میں اس قرآن کی آیتوں کو کھول کے بیان کیا ہوں؟ بالکل کہا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے, رکو. جب ابھی آ جا البقرہ پہ, ابھی البقرہ پہ آ. ارے ہاں بقرہ پہ آ رہا ہوں, رکو.
جب نہیں اللہ تو نے ادھر نہیں کہا آئے گا, کہ مجھے اس پتہ ہے کی تو نہیں آئے گا. آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے, تو الف لام میم کا مطلب کیوں نہیں بیان کیا کھول کھول کے؟ وہی تو تجھے سمجھاؤں, تو البقرہ پہ آئے گا تو سمجھے گا نا. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ ادھر تیرے بارے میں لکھے, ادھر تو آتا نہیں کھول ہے. کے کیوں نہیں اس کا بیان کیا جواب ہے اللہ نا, نے؟ تو جواب ہے نا اس میں, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اس آپ میں البقرہ پڑھتے رہو آگے. اچھا 6 اور اس 7 میں میں 6 اور 7 میں او جواب, یار 6 اور 7 میں جواب ہے نا, جواب ملے گا نا؟ اچھا ہاں چلو, آپ چلتے ان کی رہو, خواہش 2 ہوگی سے پوری شروع کر کر. دیتے. اوکے, الف لام میم آپ نے ہاں ہاں, پڑھے نا, 2 سے شروع کر ابھی, اچھا 2 چلتے سے جاؤ. 7 میں ہم کو یہ معلوم پڑنا چاہیے کہ ہاں ہاں الف پڑھے لام گا, میم کا, الف لام میم کو اللہ ہو نے جائے کھول گا نا کھول کے بیان یار. کیوں نہیں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک اور ہے, تو چلو پڑھ تو یہ صحیح, دیکھو. تو پڑھ تو صحیح نا بیٹا. ہاں میں پڑھتا ہوں, میں پڑھوں گا میرے آج, بیٹا آج تم کو ننگا کروں گا, ٹینشن مت لو. یہ دیکھو, تو یہ ہندوؤں کے اللہ سامنے کی ننگا کتاب ہے. ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے ان پر, ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے. کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہاں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی, ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہاں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہے اور وہی فلاح ہاں پانے والے ہیں. ہاں, ابھی آگے جو چل اس سے لوگوں نے بعد. ان جو لوگوں نے ان جو لوگوں نے انکار کر دیا, ان کے لیے جیسے یکساں آپ. ہے, خواہ تم انہیں, ہاں سن لو نا, خواہ تم انہیں ہاں ہاں خبردار کرو یا نہ کرو, ہاں یہ ہاں ہر حال وہ ماننے والے نہیں ہیں. نہیں ہے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر یس مہر لگا دی ہے اور آنکھوں جی, پر پردہ پڑ گیا ہے, وہ پڑ گیا سخت ہے. سزا کے مستحق ہے. اب مجھے بتاؤ یہ کہ تمہاری ایک خواہش منٹ. میں نے پوری کی, رکو ہاں میرا سوال سنو, تمہاری خواہش میں نے پوری کی, 2 سے 7 تک پڑھا, اس میں ہم کو جواب نہیں ملا کہ نہیں ملا. اللہ نے الف لام میم یہ کھول کھول کر بیان اس کے بارے میں کیوں نہیں کیا؟ جی ہاں ابھی جواب دے دوں, ہاں جواب ابھی دو. جواب دیتا ہوں میں, تسلی سے سن, اور میں یہ پلیز. جو آپ کے ہندو ہیں ان کو بھی سنا رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے 4000 ہاں ہندو سن رہے ہیں نا, وہ بھی سنے. ہاں ساتھ میں کیا کہہ اوکے, رہے ہیں کہ سب تیرے بھائی لوگ, ہندو بھائی لوگ سنو, ہمارے سچا مسلم ہاں صاحب سنو کو سب سنو لوگ سنو, آپ کو سنو کچھ سمجھانا سنو چاہ رہے ہیں. سنو, ہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں, اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ذکر ہو رہا ہے, ہاں اور یہ جو ہندو کا ذکر ہو رہا ہے, خاص کر جو نان مسلم ہے ہاں سب کا ذکر ہو رہا ہے, اور تیرا خاص ہاں کر کہ ہاں تیرے کانوں پر بھی جو ہے نا پردے, تیرے عقل پہ بھی پردہ اوپر ہے, تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے اس کو. تو یہ تو کلیئر ہاں ہو گیا, بس تو تیرے پاس عقل ہی نہیں ہے, قرآن نے بتا ہاں دیا ہاں, تو ثابت ہو گیا تو نا, قرآن سے ثابت ہو گیا. کھول کھول کے اس کا مطلب کیوں نہیں بتایا اللہ نے الف لام میم کا, جب اللہ کہہ رہا ہے سورہ فصلت میں کہ اس کی آیتوں کو میں نے کھول کھول کے بیان کیا ہے, تو الف لام میم کو کھول 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 کے کیوں نہیں بیان کیا؟ یار پھر وہی بات, سچا تو یہ مسلم. ساتھ میں کیا چل ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں, تیرا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے, یہ تو اس سے ثابت مطلب ہو آپ کے گیا. پاس جواب نہیں ہے؟ اور بھائی میرے پاس جواب ہے نا, یہ 7 جواب ہے تیرے لیے, یہ 7. یہ جواب نہیں ہے کہ الف لام میم کو کیوں اللہ نے نہیں ہے, کھول کھول کے کیوں اور نہیں بھائی بیان کیا؟ وہ تیرے عقل میں نہیں آ رہا ہے نا, یہ دیکھ نا, یہ 7 میں کیا کہہ رہے ہیں, پردہ پڑا ہوا ہے تیرے اوپر. کیا کہہ رہے؟ اچھا یہ تمہارے 7 اوپر میں تو کیا پردہ کہہ رہے نہیں ہیں, ہے نا, تم اور کو کہاں بھائی دکھا یہ آیت کا کھول کھول کے بیان کیا گیا پارٹ؟ اور میں تو سمجھ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ رکھا, پھر اس سیکرٹ کو بھی نہیں مانتے آپ, اللہ سے بھی بڑھ رہے, تو آپ اللہ سیکریٹ تعالیٰ سے رکھا بھی ہے تو آگے بڑھ اللہ رہے. کو سنو, 2 چیز ہے پرابلم اس میں. ایک تو یہ کہ اگر سیکریٹ رکھا ہے تو اللہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا اس کی آیتوں کو, ایک پرابلم یہ. دوسرا پرابلم یہ صبر. کہ ایک ایسی کتاب, سن لو ابھی میری بات, اس کے بعد جواب دو. ایک ایسی کتاب جس کو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے, نصیحت بنا کے بھیجا ہے, اس میں سیکریٹ مشن کا کیا کام؟ سیکریٹ کیوں رکھا اللہ نے؟ بے مطلب کی چیزیں کیوں رکھا اللہ نے؟ 2 صبر چیز کا کرنا, ابھی جواب دو. سن, میں دے رہا ہوں جواب. ایک تو اس ہاں 7 میں جو ہے نا کلیئر کٹ ہو گیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جس طرح آپ ہیں, ان کے دلوں پر بھی پردہ پڑے ہوئے اور دماغ پر بھی, مطلب ہے کہ اس پر وہ ہے, وہ اس چیز کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے اور سمجھتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو کس نے گیا. دوسری لگایا یہ بات یہ مہر؟ کہ یہ مہر کس نے لگایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں لگایا جو آپ سمجھ رہے ہیں. پھر وہ آپ اسی بات پہ آ رہے ہیں نا, مجھے سمجھ جو آپ کس بات پہ آ رہے ارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. یار تمہارا اللہ کہتا ہے کہ سنو یار, یہ بندہ جو ہے یہ اللہ سے بھی بڑھ کے ہے یار,
یہ اللہ کی باتیں خود بولنے لگ جاتا ہے. اب اس آیت میں لکھا ہے 7ویں میں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کس نے لگایا؟ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس طریقے سے نہیں لگایا. میں نے یہ پوچھا اس طریقے سے، اس طریقے سے لگایا؟ میں نے یہ پوچھا کہ کس نے لگایا پردہ؟ سچا اللہ تعالیٰ مسلم. نے، اللہ تعالیٰ نے. ہاں، اگر اللہ نے پردہ لگایا ہے، ہاں مہر لگایا ہے، تو بھائی اس میں ہماری کیا غلطی؟ اس کی غلطی میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہاں جو ہے نا بتاؤ. وہ کہتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ہاں آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، کسی اس میں بھی لکھا ہوا بھی ہے کہ بے شک یہ نا ہاں جتنا بھی وہ یہ نہیں ماننے والے، ان کے سامنے آپ جو بھی لے آئے، جو ہاں. امتحان کی بات آتی ہے نا، وہ کدھر آتی ہے؟ وہ یہی تو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان اچھا کو مجھے دی ایک ہے، بات وہ بتاؤ، اس کے صبر کر. سچا مسلم، ہوں. سنو نا، میں سمجھ گیا تمہاری بات. مجھے یہ بتاؤ ابھی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ مرتے دم تک ہے، یا ایک بار آپ نے کفر کر دیا تب تک کے لیے؟ ٹیسٹ کبھی تک کے لیے؟ یہ پورا جب تک آپ زندہ ٹیسٹ ہی ہے. تب تک زندہ ہے تب تک کے لیے ٹیسٹ ہے نا. مطلب میں ہاں. اگر آج کفر کر رہا ہوں، آج میں اگر ہوں. کفر کر رہا ہوں تو میری کر رہے زندگی تو ہو، ختم نہیں اگر ہوئی. نہیں، اگر والی بات نہیں ہے، تو کر ہی رہے. ارے رک جاؤ اگر کا تو بات ہی چیچا، نہیں ہے. رکو. ہاں ٹھیک ہے، میں اگر کفر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر نہیں نا، تو میرے کر رہا ہے، چیچا اگر والی پورا بات ہی سن نہیں لو. ہے. یار اگر سچا میں مسلم، شک آ جاتے ہیں نا، اگر میں شک آ جاتے ہیں. اچھا چلو، میں یہ کہتا ہاں ہوں کہ میں کفر کر رہا ہوں لیکن میں مرا ہاں، تو اس نہیں طرح ہوں. بول. میں نہیں مرے ہو. ہاں سن لو، سنو، تم کو جو ہے نا آج میں سبق سکھاؤں گا. میں بھی میں سکھاؤں مرا گا تو تجھے. نہیں ہوں. میرا ہاں ٹیسٹ جو ہے اللہ کو ماننے کا، یہ میری موت تک ہونا چاہیے. ہاں. میرے کفر اگر میں اگر کفر ابھی کر رہا ہوں تو ہوں. بہت ممکن ہے نا کہ آگے جا کے میں ایمان لے کے آ جاؤں گا. اللہ نے میرے دل میں کیوں مہر لگا دی؟ اللہ کو موت تک کا انوالومنٹ اللہ کو تو کرنا نہیں چاہیے تھا. بتا تو دوں کیوں ابھی. مہر لگا دی؟ اور جب اللہ مہر لگا دے گا تو میں کیسے پھر ایمان پہ آؤں گا؟ تو آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے اوپر مہر لگ چکی ہے، بس آپ نہیں جا سکتے؟ آپ کو ہو سکتے آپ کے جو ہے نا تمہارا وہ اللہ ہو، کہہ آپ رہا ہے مہر لگا دیا. صبر کر. اور میرے بھائی صبر تو کرنا، وہ ان لوگوں کے لیے ہاں جو نہیں آئے گا. اگر آپ آئیں گے تو آپ کے جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ واپس اسلام میں آ جاؤ گے تو آپ کے اوپر نہیں مطلب لگایا اس مہر. میں بھی، مہر تو وہی جو پکے اس جو ہے میں نا بھی، پکے ہو گئے. ارے جو پکے بھی ہو گئے تو مرے تو نہیں ہے نا. مہر لگانا ہی نہیں چاہیے اور اللہ کو، نہیں مرے ان ہو کو نا میرے موت تک کا بھائی. موقع دینا چاہیے. یار دیکھو تمہارا کچھ اللہ، اور وہ موقع. سچا مسلم رکو، پرابلم یہ ہے نا کہ تم اللہ کا کبھی دفاع نہیں کر سکتے ہو. جب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے، آپ کا ٹیسٹ، آپ اگر یہ کہتے ہو کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے مرتے دم تک کے لیے ہے، جب تک آپ موت کا فرشتہ نہیں دیکھ لیتے ہو تب تک اللہ کا انوالومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ کو مہر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو ٹیسٹ دینے کا موقع موت تک ہے. اب یہاں پہ اللہ جو ہے پہلے ہی مہر لگا دے رہا ہے تو بندہ پھر کیسے ایمان لائے گا؟ تو اس لحاظ سے بات. اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمری بتا دیتا ہوں جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. ہاں، بملا واڈوانی جی صحیح کہہ رہی ہیں، contradictions after contradictions, hell lot of contradictions, hell lot of contradictions آپ کو قرآن میں ملیں گے. کیا کیا contradiction وہ میں بتاتا ہوں. اچھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ایک بچی کا ریپ ہو رہا ہے تو اللہ جب کہتا ہے کہ میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، میں بچانے والا ہوں، تو کیوں نہیں بچاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ریپ کرنے والے کا ٹیسٹ ہے. ارے بھائی جب ریپ کرنے والے کا ٹیسٹ ہے تو کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے کسی اور کو بکرا بنا دیا، اس کو جو ہے وہ ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دی. اور اس کے باوجود اگر تمہارا انوالومنٹ نہیں ہے اللہ کا دنیا میں لوگوں کو بچانے کا یا نہیں بچانے کا، تو پھر اللہ خود کو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں پروٹیکٹر ہوں جب وہ بچا ہی نہیں رہا؟ کانٹرڈکشن. وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، جبکہ تم اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے؟ اللہ فیل ہو گیا ادھر بھی. اس کے بعد پھر ہم آئے الف لام میم پہ. انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی 1 سے 7 تک پڑھو. ہم وہاں گئے، وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ترجمہ پڑھو. میں نے الف لام میم کا ترجمہ ہی وہاں نہیں ہے. یہ کہے سیکرٹ ہے. میں بولا کہ سیکرٹ کیسے، جب اللہ ایک جگہ پہ سورہ فصلت میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے
کھول کھول کے بیان کیا؟ تو سیکرٹ کیوں رکھا اللہ نے؟ پھر یہ کیوں کہا کھول کھول کے بیان کیا؟ اور دوسرا جو کتاب گائیڈنس کے لیے، آپ سوچو کہ انجینئرنگ کی کتاب ہے یا بچوں کو پڑھانے کی کتاب ہے، اس سے اس کو سکھانا ہے، اب اس کتاب میں جو آتھر ہے وہ سیکرٹ لکھنا شروع کر دے جو اس کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، تو بھائی اس سے بیوقوف رائٹر آتھر کون ہوگا جو کسی کو سیکھنے کے لیے کتاب لکھے اور اس میں ایسا سیکرٹ رکھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے؟ آپ سوچو کہ کتنا بڑا جھول ہے، کتنی بڑی بونگیاں ہے قرآن میں، کتنے کانٹرڈکشنز ہے ان کے اللہ میں کہ اس کو اپنی بات رکھنے بھی نہیں آتا۔ یہ ہے حقیقت اسلام کی، یہ ہے حقیقت اللہ کی۔ تو ہم ایسے اللہ کو ایک اچھا خدا کیوں مانیں؟